ایک اور حدیث ہے کہ درندوں کا کلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار مدینہ کے نواحی علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا. غور سے سنیے گا یہ واقعہ کہ ایک بدو تھا جو چرواہا تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا. اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ میں حملہ آور ہوا. بھیڑیا ہمیشہ بکریوں کو کھانے کے لیے اس طاق میں ہوتا ہے کہ وہ کھا لے. تو اچانک سے ریوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی ایک بکری پکڑ لی، اس بدو کی. اعرابی نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھڑا لی اور اسے ڈانٹا. بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا. اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے بھیڑیا یوں گویا ہوا، تم نے اللہ کا عطا کردہ رزق مجھ سے چھین لیا ہے. یہ کہہ رہا ہے الفاظ میں اور بھیڑیا اس کو سن بھی رہا ہے اور اس کے وہ حیرت کرتا ہے. اعرابی نے کہا کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ سن کر بھیڑیے نے کہا مزید، اب وہ کیا کہتا ہے، اللہ کی قسم تم اس سے زیادہ عجیب بات کا مشاہدہ کرو گے؟ اعرابی نے پوچھا اس سے زیادہ عجیب کیا بات ہے؟ یعنی یہ تو میرے لیے بالکل امیزنگ چیز ہے، اس سے زیادہ امیزڈ کیا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ بھیڑیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے 2 باغوں میں 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر یہ بھیڑیا دے رہا ہے اس چرواہے کو. کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے 2 باغوں میں 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع فرما رہے ہیں. ماضی کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، حال تو لوگوں کے سامنے ہی ہے، اور مستقبل کی باتیں بھی بتا رہے ہیں. یہ سنتے ہی اعرابی نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور انہیں مدینہ کے پاس لے آیا. پھر انہیں چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، یعنی معلوم کرتے کرتے سفر کرتے کرتے بالآخر وہاں پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بکریوں والا اعرابی کہاں ہے؟ اعرابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا وہ لوگوں کو بتلا دو. اعرابی نے بھیڑیے والا پورا واقعہ اور اس کی گفتگو سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگاہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اعرابی نے سچ کہا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعرابی کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اس غیب کا علم دیا گیا. اعرابی نے سچ کہا، کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حالت یہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا جوتا، کوڑا یا لاٹھی اسے بتلائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہمیں اس حدیث سے سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں بتانا دنیا کی ہر علم سے بہتر ہیں، اور ہر حکمت، ہر آنے والی چیز، ہر پوشیدہ چیز، ہر ماضی کی چیز احادیث کے ذریعے ہمیں بتا دی گئی ہے. ہمیں کوئی اور اسکرپٹ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اسے چھوڑ چکے ہیں اور کافر ہونے کے باوجود ان چیزوں کو پڑھ کر ایمان نہیں لاتے، لیکن ترقی کر رہے ہیں. یہ پھر ایک مقام ہے ہمارے لیے سوچنے کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بات ہے نا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے نے کیا کچھ کیا، تو ہمیں پیچھے سے کیسا ہونے کی ضرورت ہے؟ امانت دار. اور اس میں اسپیشلی بیوی آتی ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو بیوی 5 کام کرتی ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امین ہو، اس کے بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہو، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو. اس کے جانے کے بعد جیسی پاکیزہ وہ چھوڑ کے گیا تھا ویسی ہی پاکیزہ ہو. اور دیکھیں الحمدللہ ہم وہ عورتیں نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ
غیر مردوں سے تعلقات رکھنا. لیکن اپنے شوہر کے بارے میں بدگمانیاں کرنا، اپنے شوہروں کے بارے میں باتیں کرنا، ان کی غیبتیں کرنا، یہ کہنا کہ ان کے شوہر زیادہ اچھے ہیں، دوسروں کے شوہر زیادہ کر رہے ہیں، ہماری فیملی کی دوسری عورتیں زیادہ خوش ہیں، یہ بھی اسی میں آتا ہے، کہیں نہ کہیں آ کر اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنا آپ کتنا ظاہر و باطن پاک رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جب آپ ایک گوگل پر اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، تو پھر آپ کی پرائیویٹ لائف نہیں رہتی. آپ جو بھی چیز کرتے ہیں وہ سب جا کے ریکارڈ ہوتی ہے گوگل کے ریکارڈ پر. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں موبائل پر اسکرین میں اپنے سامنے دیکھتی ہوں اور پھر میں پاسورڈ لگا لیتی ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ میری ہسٹری کیا ہے. یہاں تک میں ہسٹری ڈیلیٹ بھی کر دوں، یہاں تک میں جتنی بھی فوٹوز میں نے لی ہیں وہ ساری اگر میں ڈیلیٹ کر دوں تو یہ میری غلط فہمی ہے. آپ ایک ویڈیو دیکھیں، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اس کے بعد وہی چیز آئے گی. کیوں؟ کس نے بتایا؟ سوشل میڈیا کو. آپ کا انٹرسٹ کیسے پتا چلا؟ پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ایک ٹاپک دیا جاتا تھا، آپ کا بہترین مشغلہ، آپ کا میموریبل ڈے. وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا اور وہ ہمیں لکھتے بڑی خوشی ہوتی تھی، اور ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے دیکھیں یہ میری ہیبٹ ہے، یہ میری ہابی ہے، یہ میرا میموریبل ڈے ہے، یہ میرا ایونٹ ہے. لیکن اب تو کوئی بھی چیز آپ کی ڈھکی چھپی نہیں. لیکن خود کو امین رکھنا، خود کو باحیا رکھنا کتنا ضروری ہے. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ تو دنیا میں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ باریک بین ہے. باریک بینی سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچائے اور ایسے اعمال سے بچائے جس کی وجہ سے ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں.